پی ٹی آئی فاؤنڈر عمران خان کی اہلیہ مسز عمران خان یعنی بشرا بی بی کی قیادت میں کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ مارچ دراصل ایک فلاپ شو بن گیا، اور اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈو اور ڈائی والی لڑائی میدان جنگ میں ہاری۔ منگل کی رات ڈرامائی پیش رفت سامنے آئی جب شیلنگ ہوئی تو بشرا بی بی اور چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈاپور کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر بلو ایریا میں اپنی گاڑیوں کے قافلے میں روانہ ہو گئے اور آنن فانن کہیں غائب ہو گئے۔ اس سے شہباز گورنمنٹ کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن بغیر قیادت کے ایک ہجوم ثابت ہوئے ہیں۔ افسوس ہے مگر ایسا ہی ہوا ہے۔ اس صورتحال کا سب سے اہم پس منظر یہ ہے کہ مانا عمران خان لوگوں میں بہت پاپولر ہیں اور یہ بھی مان لیا کہ عوام کتنے ہی ان کے ساتھ کیوں نہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب لوگ ہنگاموں اور احتجاجوں سے اپنی زندگی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، وہ اسٹریٹ پہ ٹرموائل نہیں چاہتے، وہ کچھ سکون چاہتے ہیں۔ لوگ نہیں چاہتے کہ دو تین دن دکانیں بند ہو جائیں جیسے اسلام آباد اور اس پورے علاقے میں ہوا، کاروبار بند ہو جائیں جیسا ہوا، مارکیٹیں بند ہو جائیں جیسا ہوا۔ لوگ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ سے تنگ آ چکے ہیں، اور اس کی بڑی زبردست مثال یہ ہے کہ کل صبح ہی اسٹاک مارکیٹ 1740 پوائنٹ کے اضافے سے 99,800 پوائنٹس تک پہنچ گئی تھی۔ صرف چند ساتیں تھی کہ یہ 1 لاکھ کے انڈیکس پہ پہنچتی، لیکن اچانک خبر آئی، اور یہ خبر آئی کہ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی بڑھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ مارچ اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکا ہے، مسلح تصادم ہو رہا ہے۔ گو کہ یہ جو پروٹیسٹ مارچ تھا یہ بلو ایریا کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، ڈی چوک کی طرف چڑھنا شروع ہو گیا۔ بظاہر پی ٹی آئی کو کامیابی ہوتی نظر آئی، مگر اس کے ساتھ ہی جیسا ایسا ہوا، مارکیٹ تو دھڑام سے گر گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جیسے جان نکل گئی اور انڈیکس 94,574 پوائنٹس تک آ گیا۔ گویا صرف کل مارکیٹ اپنے پیک سے 5,244 پوائنٹ کم ہو گئی، 5,240 پوائنٹس کم ہوئی، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کی بلند ترین گراوٹ تھی، سب سے بدترین گراوٹ تھی۔ لیکن جیسے ہی کل رات کو لانگ مارچ ختم ہوا اور آج صبح اس کی خبریں آنے لگیں، جیسے ہی مارکیٹ صبح 9:30 بجے کھلی، ایسا لگا کہ دھمال شروع ہو گیا۔ مارکیٹ کا انڈیکس 4,500 پوائنٹس کی آل ٹائم ہائی لیول پر پہنچ گیا۔ اتنی زبردست اضافہ کبھی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا، اور صرف ایک دن میں مارکیٹ تقریباً 5% بڑھ گئی۔ یعنی کل اسٹاک ایکسچینج کی زندگی کا بدترین اور آج اسٹاک ایکسچینج کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کا سب سے بہترین دن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا مارچ کامیاب ہو رہا تھا، وہ ڈی چوک تک پہنچ گیا تھا، رکاوٹیں گرا چکا تھا، لیکن مارکیٹ خوش نہیں تھی۔ اس کے لیے کل کا دن بدترین تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس سے اور افراتفری مچے گی، اس سے دیگا مشتی مچے گی، اس سے امن و امان خراب ہوگا، اس سے کاروباری حالات خراب ہوں گے۔ اسی لیے کل ایسا ہوا، اور آج جب یہ خبریں آئیں کہ یہ مارچ ختم ہو گیا ہے، تحلیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، تو مارکیٹ میں دھمال ہو گیا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو یا نو پی ٹی آئی، لوگ کاروبار کو تباہ برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ کل اسلام آباد میں اتنی ہنگامہ آرائی ہوئی، مگر آج پورے پاکستان میں نارمل زندگی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل اس پاکستان میں یا کل اسلام آباد میں سب اس قسم کا ماحول ہوا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، حتیٰ کہ پشاور میں بھی لوگ اپنے کاروبار اور کام میں لگ چکے ہیں۔ آج کا دن ایک بالکل نارمل دن تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مگر اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ چند دن پہلے اچانک پی ٹی آئی کی غیر اعلانیہ قیادت سنبھالنے والی بشرا بی بی نے پارٹی کا بوریا بستر لپیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ گزشتہ ہفتے بشرا بی بی نے میڈیا پر اچانک ایسا ویڈیو بیان دیا جس کو گورنمنٹ نے عمران خان کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا، اور خود پی ٹی آئی بشرا بی بی کے اس بیان کا وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکی اور مسلسل اس کی کلیریفیکیشن دیتی رہی۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ کل تو تضاد بیانی کی حد ہو گئی جب بشرا بی بی نے لانگ مارچ کے شرکاء سے حلف لیا اور کہا کہ آپ وعدہ کریں جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بشرا بی بی نے اعلانیہ یہ حلف لیا، خود بھی عہد کیا، خود بھی حلف لیا کہ وہ آخری عورت ہوں گی
جو خان کو لے کر ڈی چوک سے نکلیں گی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آخری عورت ہوں گی خان کو لیے بغیر ڈی چوک سے نہیں نکلوں گی، اور آپ سب وعدہ کریں، حلف لیں کہ خان کو لیے بغیر اب کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی دلچسپ فیکٹ یہ بھی ہے کہ پشاور سے اسلام آباد تک پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچ میں پارٹی کے سینئر لیڈرشپ تھی ہی نہیں۔ بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، شبلی فراز پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور اہم رہنما لانگ مارچ میں تو تھے ہی نہیں۔ سندھ اور پنجاب کی پوری قیادت غائب تھی۔ پنڈی سے بھی پی ٹی آئی کے سینئر ممبرز نہیں تھے۔ کے پی سی سے کچھ پروونشل پرائم منسٹرز تھے اور علی امین گنڈاپور کی وجہ سے وہ آئے تھے، مگر وہ بھی چلے گئے تھے۔ حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا بھی احتجاج سے غائب رہے۔ فیبروری 2024 کے الیکشن کے بعد گنڈاپور کی قیادت میں پی ٹی آئی کی اسلام آباد پر تیسری ناکام یا نامکمل یلغار تھی جو کہ ہم نے دیکھی۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہر بار علی امین گنڈاپور پراسرار انداز میں واپسی کو غنیمت جانتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس بار لانگ مارچ کی قیادت بشرا بی بی کر رہی تھی، لیکن اس وقت ایک انتہائی عجیب صورتحال بن گئی جب گنڈاپور کے جانے کی کوشش پر کارکنوں نے انہیں پکڑ کر کنٹینرز پر دھکیل دیا۔ گنڈاپور جانے کی کوشش کر رہے ہیں کارکنان، انہیں روک رہے ہیں۔ گنڈاپور بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے تو لوگ ان کی گاڑی پر چڑھ گئے۔ بعض لوگوں نے گاڑی پر لاٹھیاں مارنی شروع کر دی، لیکن جب وہ اس کے باوجود بھی جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی کے مشتعل جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے لیڈرشپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے کنٹینرز کو ہی آگ لگا دی۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ خیال رہے کہ 24 نومبر کی اس فائنل کال کے ڈراپ سین سے پہلے شہباز شریف حکومت اور پی ٹی آئی کی ٹیموں میں کئی میٹنگز ہوئی تھیں۔ عمران خان سے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں میٹنگ ہوئی تھی اور بشرا بی بی سے خان کی ٹیلی فون پر بات کرانے کی پیشکش کی گئی۔ پشاور سے کانوائز قافلوں کے نکلنے کے بعد بھی ڈائیلاگ کی کوششیں جاری تھیں، لیکن پی ٹی آئی نے ایک بھی نہیں مانی۔ کیا اس لانگ مارچ کے لیے کوئی اسٹریٹجی تھی، کوئی حکمت عملی تھی، یا جو کچھ ہوا وہ کسی پلاننگ کا حصہ تھا؟ کوئی حتمی رائے قائم کرنا تو مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ورکرز تھے وہ ڈی مورلائز ہو گئے ہیں۔ ڈی چوک سے پسپائی پر کارکنوں کا لیڈرشپ سے غم و غصہ اور انتہائی غم و غصہ وہ غلط بھی نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں طرف وائلنس ہوا، جھڑپوں میں 4 مظاہرین اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ڈیوٹی کے دوران رینجرز کے 4 جوان اور 1 پولیس اہلکار کی شہادت نے عوام میں ریاستی اداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی بڑھا دیا۔ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ سے کل اسلام آباد میں ہونے والی ہلاکتوں پر سو موٹو ایکشن لینے کی درخواست کی، لیکن بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے درخواست ریجیکٹ کی۔ آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے شہباز شریف حکومت اور پی ٹی آئی سے فوری طور پر بامقصد ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا ہے۔ ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر بات چیت کی جائے یا سیاسی ڈائیلاگز کیے جائیں، مگر مسئلے کا حل نکالیں۔ بلا شبہ سیاسی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہی پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں شہباز شریف حکومت اور پی ٹی آئی آگے بڑھیں اور ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کریں، مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں، کیونکہ مذاکرات ہی پاکستان کے سیاسی، پولیٹیکل اور تمام اکنامک معاملات کی ضمانت ہے، اور سٹیبلٹی کی ضمانت بھی صرف ڈائیلاگ ہے۔